ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو ہم اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک اچھی جگہ پہ جگہ عطا کر دیں گے، اچھا ٹھکانہ تمہیں عطا کریں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فرمایا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں سوائے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، تو فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، تو جو چھوٹے چھوٹی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو انسان ایک نماز ادا کرتا ہے تو دوسری نماز کے وقفہ کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ اس بندے سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ نماز ادا کرتا ہے، اس نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بندے کی وہ غلطیاں، وہ لغزشیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اس نے نماز ظہر تک جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، پھر نماز عصر تک کا جو وقفہ ہے اس میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بندہ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے نماز عصر کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے عصر تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنی چھوٹی غلطیاں انسان کی صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین دوسرے جمعہ تک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان سے لے کر دوسرے رمضان المبارک تک کے درمیانی گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، 7 ایسی چیزوں سے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں ان سے بچا جائے۔ ان میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کا اللہ رب العالمین نے قتل کرنا تم پہ حرام قرار دیا ہو، اور فرمایا یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے فرار ہونا، اور پاک دامن پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگانا۔ یہ 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی تعداد تقریباً 70 کے قریب ہے، تقریباً 70 کے قریب ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق کبیرہ سے ہے۔ اور کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو کہ جو شخص ان بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس پر دنیا میں حد نافذ کی جائے، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا جس کے ارتکاب پر آخرت میں عذاب، غضب یا اس کو ڈراوے کی وعید سنائی گئی ہو، ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا جس پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہو، تو ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو حضرات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں
کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور کبیرہ گناہوں کی تلاش بھی انسان کو کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ جو گناہ ہے یہ کبیرہ تو نہیں۔ اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو انسان کو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اپنے رب سے پکی اور سچی توبہ کیجیے۔ جو انسان ان کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے لیکن اس کے بعد توبہ نہ کرے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کی سزا انسان کو کل قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اسی طرح کبیرہ گناہوں کے متعلق کہ شرک اور اس کے علاوہ جادو، ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، ان ساری باتوں پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔